القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا وفوق كل ذلك الله غاية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز. عالم اسلام شدید رنج و غم میں ہے. دنیا بھر کے مسلمان رنجیدہ ہیں, حزن و غم میں مبتلا ہیں, اور اس کی وجہ ہے مصر کے سابق صدر ڈاکٹر محمد مرسی کی وفات, راہ حق میں ان کی شہادت. خبر در خبر میں آج اسی پر بات کریں گے کہ کون ہے ڈاکٹر محمد مرسی, کیوں پورا عالم ان کی موت پر رنجیدہ ہے, مصر کی سیاست اور حکومت میں ڈاکٹر مرسی کا کیا کردار رہا ہے, کیوں پوری عوام جدید مصر کے پہلے صدارتی الیکشن میں انہیں ووٹ دے کر منصب صدارت پر فائز کیا تھا, فوج نے بغاوت کیوں کی, کن طاقتوں نے بغاوت کی پشت پناہی کی اور ان کا تختہ پلٹنے میں بدنما کردار ادا کیا, کیا چاہتے تھے ڈاکٹر مرسی, ان کی موت تبھی ہوئی ہے یا ایک قتل ہے, اور سب سے اہم بات یہ کہ آخر ایسی کیا صفت تھی محمد مرسی میں جن کی وفات پر ترکی, قطر, فلسطین, پاکستان, ملیشیا, انڈونیشیا, ہندوستان, برطانیہ, ترکمانستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر اظہار تعزیت کرنے والوں کی ایک جمع غفیر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ. مصر دنیا کا ایک قدیم ترین ملک ہے. اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے. یہاں کی تاریخ کا سب سے اہم باب فرعون اور موسیٰ کا واقعہ ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہمیشہ حق اور باطل کی لڑائی جاری رہی ہے. ہر فرعون کا سر کچلنے کے لیے یہاں کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا ہوتا رہا ہے. 2011 میں عرب بحاریہ کی ہوا مصر بھی پہنچی تھی. یہاں کے عوام, مرد عورت اور نوجوان مبارک حسنی کے 30 سالہ دور اقتدار کے خلاف سڑکوں پر اتر کر مظاہرہ کرنا شروع کر دیا. پولیس کے بہیمانہ تشدد, آمرانہ قوانین, انتخابی دھاندلی, سیاسی سینسرشپ, کرپشن, بے روزگاری, مہنگائی اور کم اجرت کے خلاف مصر کی راجدھانی قاہرہ کے تحریر اسکوائر سے شروع ہونے والا احتجاج پورے مصر میں آگ کی طرح پھیل گیا. لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین نے حسنی مبارک کو صدارت کے منصب سے اتارنے کا مطالبہ کیا. مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ہونے والے پرتشدد تصادم میں کم از کم 846 افراد جاں بحق ہوئے اور 600 سے زائد زخمی ہوئے. 25 جنوری 2011 کو شروع ہونے والے احتجاج کے 2.5 ہفتے بعد 11 فروری کو نائب صدر عمر سلیمان نے حسنی مبارک کے استعفیٰ کا اعلان کیا اور تمام اختیارات سپریم کونسل آف آرمڈ فورسز کے حوالے کر دیا. کونسل نے 13 فروری کو ملک میں آئین کی معطلی کا اعلان کیا. دونوں پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا اور بتایا کہ فوج اقتدار پر 6 ماہ تک قابض رہے گی, یا یوں کہہ لیجئے کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا ہے فوج کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا. سابق کابینہ اور وزیر اعظم احمد شفیق کو نئی حکومت کے آنے تک نگراں قرار دیا گیا. جدید مصر کا پہلا الیکشن 2 مرحلے میں ہوا. پہلے مرحلے میں کسی بھی امیدوار کو 50% ووٹ نہیں ملا, اس لیے یہ انتخاب دوبارہ ہوا جس میں اخوان المسلمین کے امیدوار محمد مرسی کو 51% سے زائد ووٹ ملے اور الیکشن کمیشن نے ان کی جیت کا اعلان کیا. پہلے مرحلے کا الیکشن 17-18 مئی 2012 میں ہوا. اس مرحلے میں ووٹ 5 اہم امیدواروں کے درمیان تقسیم ہو گیا. محمد مرسی کو کل 25% ووٹ ملا. احمد شفیق نے 24% ووٹ حاصل کیا. حمدین صبیح نے 21% ووٹ حاصل کیا. عبد المعین عبد الفاتح کو 17% ووٹ ملا اور عمار موسیٰ کو 11% ووٹ ملا. بقیہ 2% ووٹ دیگر امیدواروں کے کھاتے میں گیا.
5 امیدواروں میں 2 یعنی ڈاکٹر مرسی اور عبدالمعین عبدالفاتح کو عوام نے اسلامی افکار و نظریات کی بنیاد پر ووٹ دیا، جس کا مجموعی فیصد 42 ہوتا ہے، جبکہ دیگر 3 امیدواروں کو عوام نے سیکولر نظریات کی بنیاد پر ووٹ دیا۔ دوسرے مرحلے کا انتخاب 24 جون 2012 میں منعقد ہوا۔ اس مرتبہ ووٹ تقسیم ہونے کے بجائے 2 امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہو گیا۔ اخوان المسلمین کے رہنما ڈاکٹر محمد مرسی اور حسنی مبارک کے دور میں وزیر اعظم رہ چکے احمد شفیق مضبوط امیدوار بن کر ابھرے۔ ڈاکٹر محمد مرسی کو 51.7% ووٹ ملا اور آزاد امیدوار احمد شفیق نے 48.3% ووٹ حاصل کیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر محمد مرسی کی جیت کا اعلان کیا اور 30 جون کو انہوں نے جدید مصر کے پہلے صدر کے طور پر عہدہ کا حلف لیا۔ ڈاکٹر محمد مرسی اسلامی افکار و نظریات کے حامل اور اخوان المسلمین کے رہنما تھے۔ منصب صدارت سنبھالنے کے بعد انہوں نے کئی تاریخی اور نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ مصر کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی بحران تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے صدر مرسی نے اپنی اور اپنے عہدے کی اصلاح سے کام شروع کیا۔ ایوان صدارت پر خرچ ہونے والی بے حساب دولت کو انہوں نے محدود کر دیا۔ صدارتی محل میں شان شوکت سے رہنے کے بجائے ایک عام مکان میں رہنے کو انہوں نے ترجیح دیا۔ وزراء کو سادگی اپنانے کا حکم دیا۔ سیاسی مفاہمت کو قائم کرنے کے لیے اپوزیشن میں بیٹھے سیاستدانوں کو بھی وزارتیں دی۔ بڑی پوسٹ پر بیٹھے ذمہ داروں کو ان کے عہدے پر بحال رکھا۔ میڈیا کو مکمل آزادی دی۔ اپنے ملک کی فوجی قوت بڑھانے اور انتشار سے بچانے کے لیے اخوان کے ہی ایک اور لیڈر عبدالفتاح سیسی کو وزیر دفاع اور آرمی چیف جنرل بنایا۔ صدر مرسی کے سامنے مصر کی گرتی ہوئی معیشت بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے اور ان کے وزراء نے زراعت، آبپاشی اور قومی بین الاقوامی تجارت پر توجہ مرکوز کی۔ نوجوانوں اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں چلائی، بہت سے منصوبے بنائے گئے۔ محمد مرسی نے خارجہ پالیسی پر بھی خصوصی توجہ دی۔ بیرونی ممالک سے اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے متعدد ممالک کا دورہ کیا۔ ان کے پیش نظر تھا کہ یکجہتی، آپسی تعاون، بیرونی مسائل میں شرکت اور امن و امان کا ماحول باقی رکھنے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ضروری ہیں۔ محمد مرسی نے اس دوران ہندوستان کا بھی دورہ کیا۔ اس وقت ہندوستان میں یو پی یعنی کانگریس کی سرکار تھی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے اور پرنب مکھرجی صدر جمہوریہ۔ ڈاکٹر مرسی نے ہندوستان دورہ کے دوران یہاں کے نمایاں مسلم قائدین سے ملاقات بھی کی۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر مولانا جلال الدین انصر عمری، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر اور سابق ناظم مولانا اصغر الامام مہدی سلفی سمیت کئی ہندوستانی علماء اور قائدین نظر آ رہے ہیں۔ اپنے پڑوس میں انسانی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے محمد مرسی نے فلسطین کا دورہ کیا۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان چل رہی جنگ کو بند کرانے میں اہم رول نبھایا۔ غزہ کے لوگوں کی خستہ حالت کو بہتر بنانے کے لیے محمد مرسی نے مصر کی سرحدوں سے وابستہ غزہ کے تمام راستے کھول دیے۔ صدر محمد مرسی کے ترقیاتی کاموں کی راہ میں حسنی مبارک کے زمانے سے بڑی بڑی پوسٹوں پر براجمان بے لگام عہدیداران رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بھی نمٹنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف کارروائی کی۔ جن کو ہٹانا ممکن تھا اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری تھا ان کو ہٹا دیا۔ باصلاحیت افراد کو بحال کیا، میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو وہاں لانا شروع کیا۔ 1981 سے صدارت کی کرسی پر براجمان حسنی مبارک نے قانون اور آئین کو اپنے مفادات اور خواہشات کے تابع بنا رکھا تھا، جس میں اصلاحات ضروری تھی۔ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی نے قانون میں جمہوری قدروں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترمیمات کی۔ اپوزیشن نے صدر مرسی اور ان کی پیش کردہ قانونی ترمیمات کو روکنے کے لیے زبردست ہنگامہ برپا کیا۔ جگہ جگہ
مخالف مظاہرے کرائے گئے، لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ نیا قانون کا مرجع قرآن کریم ہوگا جو آزادی نسواں کے لیے خطرہ ہے، جمہوریت کا دشمن ہے، اور نئے قانون کے خلاف ماحول بنانے کے لیے اپوزیشن نے ساری جد و جہد کی۔ حدود پار کرتے ہوئے صدر مرسی کی حکومت کو انہوں نے گرانے کا خوبصورت موقع بھی سمجھ لیا۔ محمد البردائی اور احمد شفیق نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اناپ شناپ بکنا شروع کر دیا۔ صدر مرسی نے انصاف بحال کرنے کی پوری کوشش کی۔ مصر کی ایک بوڑھی خاتون نے اپنا علاج نہ ہو پانے پر صدر مرسی کو دھمکی دینی شروع کر دی اور کہا کہ اگر میرا علاج نہیں ہوا تو مرسی اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ جب یہ خبر محمد مرسی کو ملی تو وہ خاتون کو تلاش کرتے ہوئے ہسپتال پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ صدر مرسی کے بیٹے نے ملازمت کے لیے سفارش کی درخواست کی تو ڈاکٹر مرسی نے صاف انکار کر دیا۔ مغرب اور اس سے متاثر معاشرہ میں سیکولرزم اور لبرلزم کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ شراب نوشی، جسم فروشی اور نائٹ کلبوں کو زندگی کا بنیادی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے فحش امور پر پابندی لبرل طبقہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مصر میں بھی ایک بڑی آبادی یورپین تہذیب سے متاثر ہے جو محمد مرسی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے آئین کو بدلنا شروع کیا اور آئین کا مرکز اور مرجع قانون کو بنایا تو وہ سب ان کے خلاف ہو گئے اور سڑکوں پر نکل کر روزمرہ کی زندگی کو درہم برہم کرنے لگے۔ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کے قانون کی بالادستی قائم رکھنے کو انہوں نے کھلونا بنا دیا۔ تاہم محمد مرسی نے عوام کو انتشار سے بچانے اور مصر میں امن و امان کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے ریفرینڈم کرایا، جس ریفرینڈم میں عوام نے 60% سے زائد ووٹ کر کے نئے قانون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محمد مرسی ایک شاندار خطیب اور باکمال اسپیکر تھے۔ صدر بننے کے بعد ان کی 3 تقریر کو بہت زیادہ شہرت ملی اور اس کی وجہ سے بھی ان کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جس نے بغاوت کی سازشیں رچی۔ ایک اقوام متحدہ کے خطاب جس میں انہوں نے فلسطین، شام اور عالم اسلام کا مسئلہ اٹھانے کے ساتھ کہا، بہت تاریخی جملہ کہا کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے گا ہم ان کی عزت کریں گے، جو ان کی عزت نہیں کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ دوسری تقریر جس میں انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قرآن ہمارا آئین ہے۔ اور تیسری تقریر وہ ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ بہنے تک لڑتے رہیں گے۔ محمد مرسی ایک عادل اور کامیاب حکمراں ہونے کے ساتھ شاندار خطیب بھی تھے۔ 2005 میں وہ مصر کی پارلیمنٹ میں MP بھی منتخب ہوئے تھے۔ مصر کے امن و امان اور ترقی کی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر دوسرے عرب ممالک میں بھی عوامی انقلاب کی چنگاریاں چمکنے لگی۔ یورپ و افریقہ کے اہل قلم اور دانشور صدر محمد مرسی کی تعریف کرتے نظر آئے۔ عوام کے درمیان اسلامی طرز حکمرانی اور اس کے بنیادی سورسز پر بحث ہونے لگی، ڈسکشن شروع ہو گیا، مباحثہ ہونے لگا۔ اس صورتحال نے دیگر ممالک کے حکمرانوں کو آنے والے ایام میں خوف زدہ کر دیا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ ہمارے یہاں بھی ایسی بغاوت ہو سکتی ہے، عوام احتجاج شروع کر سکتی ہے۔ محمد مرسی نے غزہ مصر کی سرحدوں کو کھولنے اور غزہ کے انسانوں کو آزادی فراہم کر دیا تھا، جس سے اسرائیل سب سے زیادہ پریشان تھا۔ ان وجوہات کے پیش نظر جمہوریت کے علمبردار مغربی ممالک، امریکہ اور سعودی عرب سمیت کئی ملک مصر کی جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اپنا واحد مقصد اور ایجنڈا محمد مرسی کو برطرف کرنا اور اخوان المسلمین کا خاتمہ بنا لیا۔ ان کے پیش نظر اخوان المسلمین اور اسلامی نظریات پر مبنی سیاسی تحریک کا خاتمہ اور اسے کچل کر رکھنا ضروری تھا۔ عالمی طاقتوں نے اس کے لیے مصر کے اہم سیکولر رہنما احمد شفیق، عمر موسیٰ، محمد البردائی اور دیگر کئی رہنما کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔
وزیر دفاع اور فوجی سربراہ عبد الفتاح السیسی بھی غداری کر کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا چکے تھے، جس کی محمد مرسی کو خبر تک نہیں مل سکی۔ اندرون خانہ حکومت گرانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ مرسی کی حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر عوام کے طبقہ نے احتجاج شروع کر دیا۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ معاشی بحران کا حل نکالنے میں مرسی کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اس لیے بھی عوام نے ان کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ کچھ دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ سارے مظاہرے پیڑ تھے اور انہیں ایک سازش کے تحت سڑکوں پر اتارا گیا تھا۔ محمد مرسی نے اپنے وزیر دفاع السیسی سے اس احتجاج پر قابو پانے کا حکم جاری کیا، لیکن السیسی نے صدر کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور پھر محمد مرسی کو جیل میں بند کر دیا اور خود تخت پر قبضہ کر BBC نے ایک رپورٹ میں بغاوت کی تفصیل کچھ دوسرے انداز سے ذکر کی ہے، آئیے اسے بھی جانتے ہیں۔ BBC نے لکھا ہے کہ قرآن کریم پر مبنی آئین بنانے کے بعد نومبر 2012 میں محمد مرسی کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے صدر کے لیے اضافی اختیار حاصل کر لیا تھا اور بعض معاملوں میں انہوں نے عدالت کو بھی چیلنج کر دیا تھا۔ حزب مخالف کے کئی دنوں کے احتجاج کے بعد محمد مرسی اپنے حکم نامے کی شقوں میں کمی کرنے پر راضی ہو گئے تھے، لیکن اسی وقت ان کے خلاف احتجاج میں اضافہ ہو گیا جب قانون ساز اسمبلی نے عجلت میں آئین کا مسودہ منظور کر دیا۔ حالانکہ اسمبلی میں موجود سیکولر، لبرل اور مسیحی ارکان نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور افراتفری کے ان دنوں میں محمد مرسی نے ایک نیا صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے تحت 15 دسمبر کو آئینی مسودے پر ریفرینڈم تک قومی اداروں اور پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کی ذمہ داری مسلح افواج کے سپرد کر دی گئی۔ محمد مرسی کے ناقدین کا ماننا ہے کہ صدارتی حکم ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کے مترادف تھا۔ نئے چارٹر کی منظوری کے بعد فوج واپس بیرکوں میں چلی گئی، لیکن چند ہی ہفتوں کے اندر نہر سوئس کے کنارے شہروں میں صدر مرسی کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان تصادم اور ہنگامہ کے بعد ایک مرتبہ پھر ان علاقوں میں فوج تعینات کر دی گئی۔ ان ہنگاموں میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جنوری 2013 کو اس وقت کے فوج کے سربراہ اور موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی نے خبردار کیا تھا کہ ملک میں جاری سیاسی بحران کے نتیجے میں ریاست منہدم ہو سکتی ہے، لیکن محمد مرسی السیسی کے جملہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کے اشارے کیا ہیں۔ اپریل کے آخر میں حزب اختلاف کے کارکنوں نے بغاوت کے نام سے گلی محلوں میں ایک بڑی مہم کا آغاز کر دیا، جس میں لوگوں سے ایک ایسے پٹیشن یا عوامی درخواست پر دستخط کرنے کو کہا گیا جس کا متن تھا: محمد مرسی سیکورٹی بحال کرنے اور معیشت پر قابو پانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے ملک میں نئے صدارتی انتخابات کرائے جائیں۔ صدر منتخب ہونے کی پہلی سالگرہ کی شام صدر محمد مرسی نے قوم سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں ان کا لہجہ مصلحت والا تھا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ بعض مقامات پر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اب ان غلطیوں کو درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ محمد مرسی کے خلاف مظاہروں میں شدت آنے کے بعد فوج نے 1 جولائی کو انہیں متنبہ کیا کہ اگر انہوں نے 48 گھنٹوں کے اندر عوام کے مطالبات نہ مانے تو مداخلت کر کے اپنا روڈ میپ نافذ کر دیں گے، اور بالآخر یہی ہوا۔ فوج کی جانب سے دی جانے والی ڈیڈ لائن کے قریب آتے مرسی نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ مصر کے جائز رہنما ہیں، اگر انہیں زبردستی ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ مصر کی فوج نے 3 جولائی کی شام کو آئین معطل کر دیا اور صدارتی انتخابات سے پہلے ایک عبوری حکومت تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ محمد مرسی نے اس اعلان کو بغاوت قرار دیا
انہیں 3 جولائی کو ان کے اقتدار کے پہلے برس کی تکمیل پر ملک میں لاکھوں افراد کے مظاہروں کے بعد فوج نے اقتدار سے الگ کر دیا اور ایک خفیہ مقام پر زیر حراست رکھ دیا۔ محمد مرسی کے حامیوں نے ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ مصر کی فوج نے 14 اگست کو قاہرہ میں اخوان المسلمین کے 2 کیمپوں پر دھاوا بول دیا۔ اس کارروائی میں کم سے کم 1000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے 14 دیگر سرکردہ رہنماؤں پر محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے 14 سرکردہ رہنماؤں پر مقدمات قائم کر دیے گئے اور نومبر 2013 میں اس کی سماعت شروع کر دی گئی۔ اپریل 2015 میں محمد مرسی اور ان کے دیگر ساتھیوں کو 20 سال قید کی سزا سنا دی گئی، تاہم انہیں اپنے کارکنوں کو قتل پر اکسانے کے الزام سے بری کر دیا گیا، لیکن انہیں مظاہرین کو حراست میں لینے اور ان پر تشدد کرنے کے جرائم کا مرتکب پایا گیا۔ اس کے علاوہ محمد مرسی کو کئی دیگر جرائم کا بھی مرتکب پایا گیا، جن میں غیر ملکی عسکریت پسندوں کی گٹھ جوڑ سے 2011 میں قیدیوں کو چھڑوانے سے لے کر خفیہ سرکاری معلومات افشا کرنے، دھوکہ دہی اور توہین عدالت کے الزامات شامل تھے۔ حالانکہ سیاسی ناقدین کا یہ ماننا ہے کہ سارے کے سارے الزامات فرضی تھے اور سیاسی طور پر پھنسانے کی سازش تھی۔ بہرحال ایک طرح کے الزام میں انہیں موت کی سزا بھی سنا دی گئی، جسے وہاں کے مفتی اعظم نے کالعدم قرار دیا اور دوبارہ ٹرائل شروع کرنے کا حکم جاری کیا۔ 2013 سے 2019 تک 7 سال محمد مرسی قید میں رہے۔ اس دوران صرف 3 مرتبہ اہل خانہ سے حکومت نے ملاقات کی اجازت دی۔ مرسی کے وکیل کو بھی رابطہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ڈاکٹروں سے ملاقات کرنے دے گا۔ صدر مرسی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا مقدمہ کیسے لڑا جا رہا ہے، کس نوعیت سے لوگ مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ 17 جنوری 2019 کو محمد مرسی قاہرہ کے ایک عدالت میں سماعت کے دوران پیش ہوئے، جہاں اپنی صفائی میں کچھ بولنے کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہیں فوری طور پر ڈاکٹر کے یہاں لے جایا گیا، لیکن راستے میں روح قفس انوسری سے پرواز کر گئی۔ مرسی کے آخری الفاظ جو انہوں نے جج کے سامنے بولے تھے وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ جج صاحب، مجھے بولنے کی اجازت دے، مجھے قتل کیا جا رہا ہے، میری صحت بہت خراب ہو رہی ہے۔ 1 ہفتے کے دوران میں 2 دفعہ بے ہوش ہوا، لیکن مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا گیا۔ میرے سینے میں راز ہے جنہیں اگر ظاہر کروں میں جیل سے تو چھوٹ جاؤں گا، لیکن میرے وطن میں ایک طوفان آئے گا۔ ملک کو نقصان سے بچانے کے لیے میں ان رازوں سے پردہ نہیں ہٹا رہا۔ میرے وکیل کو مقدمہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اور نہ مجھے پتہ ہے کہ عدالت میں کیا چل رہا ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد محمد مرسی بے ہوش ہو کر گر پڑے اور شام 5 بجے مصر کی علاقائی میڈیا نے اعلان کیا کہ محمد مرسی کی وفات ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد مرسی کے بیٹے احمد مرسی نے بتایا کہ وہ اپنے والد کو آبائی وطن الشرقیہ میں دفن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مصر کی السیسی حکومت نے اجازت نہیں دی، جس کے بعد شمالی قاہرہ کے مدینہ النصر شہر میں واقع ایک قبرستان میں ان کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی۔ ڈاکٹر مرسی کے بیٹے احمد مرسی نے بتایا کہ توڑا جیل کے ہسپتال میں انہوں نے لاش کو غسل دیا، جیل کی مسجد میں نماز جنازہ ادا کی اور اخوان المسلمین کے روحانی قبرستان الوفا والعمل میں تدفین عمل میں آئی۔ تدفین کے دوران سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے اور جنازہ میں صرف 2 بیٹے اور ایک وکیل کو شرکت کی اجازت ملی۔ محمد مرسی کی اہلیہ کو آخری دیدار کرنے کی بھی حکومت نے اجازت نہیں دی۔ اس کے رد عمل میں مرسی کی بیگم نجلہ مرسی نے کہا کہ میں ظالم حکومت سے میت کے آخری دیدار کے لیے درخواست کر کے اپنے شوہر کو شرمندہ نہیں کروں۔ دوسری جانب اخوان المسلمین نے محمد مرسی کی موت کو قتل قرار دے رکھا ہے۔ عام لوگوں سے محمد مرسی کے جنازے میں شریک ہونے کی اپیل بھی کی تھی، لیکن مصر کی حکومت نے پورے ملک میں ہائی الرٹ جاری کر کے کسی کو بھی جنازہ میں پہنچنے سے روک دیا۔ اخوان المسلمین نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ممالک میں مصری سفارت خانہ کے سامنے احتجاج کریں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے تنظیموں سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس قتل پر سوال اٹھائیں۔
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان اور محمد مرسی کے خاندان کا الزام ہے اور وہ طویل عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ مرسی کو ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسے امراض کا علاج کروانے کے لیے مناسب طبی سہولیات مہیا نہیں کی گئی، انہیں مسلسل قید تنہائی میں رکھا گیا۔ محمد مرسی کے خاندان نے گزشتہ ماہ یہ بھی کہا تھا کہ حکام نے بارہا انہیں ان تک رسائی دینے سے انکار کیا اور وہ ان کی صحت کے حوالے سے بہت کم جانتے تھے۔ ہیومن رائٹس کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ محمد مرسی کو قید کے دوران صرف 3 بار اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دی گئی، جبکہ ان کے وکیل اور ڈاکٹر سے انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ محمد مرسی کو ان کی گرفتاری کے دوران 7 سال سے زیادہ عرصہ قید تنہائی میں رکھا گیا، انہیں ادویات مہیا نہیں کی گئیں اور انہیں بری خوراک فراہم کی گئی، انہیں ڈاکٹروں اور وکلاء سے ملنے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ انہیں ان کے خاندان سے بات چیت بھی نہیں کرنے دی گئی، انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا گیا۔ محمد مرسی کی وفات کو ترک کے صدر رجب طیب اردوغان نے قتل قرار دیا ہے اور انہیں شہید کہا ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت صرف چند ممالک کے رہنما ایسے ہیں جنہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، تاہم عوامی سطح پر تقریباً دنیا کے سبھی ممالک نے اسے عظیم خسارہ قرار دیا ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک پر 24 گھنٹے میں محمد مرسی کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرتا رہا اور سب سے اوپر رہا، لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے۔ ترکی نے اپنے تمام 81 صوبوں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ استنبول کی فاتح مسجد میں رجب طیب اردوغان نے بھی شرکت کی۔ مسجد اقصی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء نے غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ قطر، پاکستان، ترکمانستان، ملیشیا، انڈونیشیا، بحرین، قزاقستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جن کے ہاں غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کر کے خراج عقیدت پیش کیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ محمد مرسی کی جو موت ہوئی ہے وہ پراسرار اور مشکوک موت ہے۔ آزادانہ تحقیق کرائی جائے کہ محمد مرسی کی موت کیسے ہوئی۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ نے بھی کہا ہے کہ اس موت کی تحقیق ضروری ہے کیونکہ خوفناک موت ہے اور کچھ اندازہ نہیں لگ سکا ہے کہ کیسے یہ موت ہوئی ہے۔ ناظرین، آئیے اخیر میں ایک نظر ڈالتے ہیں محمد مرسی کی ذاتی زندگی پر۔ محمد مرسی 1951 میں مصر کے ضلع شرقیہ کے گاؤں الادوا میں پیدا ہوئے۔ محمد مرسی نے قاہرہ یونیورسٹی سے 1975 میں انجینئرنگ کی ڈگری لی اور پھر 1975 سے 1976 تک یعنی صرف 1 سال مصری فوج میں کیمیکل وارفیئر یونٹ میں خدمات انجام دیں۔ دوبارہ انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور 1978 میں انجینئرنگ میں MS کیا۔ MS کے بعد محمد مرسی نے سرکاری اسکالرشپ حاصل کی اور PhD کرنے وہ امریکہ چلی گئے۔ امریکہ میں PhD مکمل کرنے کے بعد 1982 میں انہوں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر خدمات انجام دی، یعنی 1982 سے 1985 تک انہوں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر وہاں تعلیم دی۔ اس کے بعد وہ مصر لوٹ گئے اور یہاں کے یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ 2002 سے 2005 تک محمد مرسی آزاد امیدوار کے طور پر MP بھی رہے۔ 2012 میں اخوان المسلمین نے صدارتی امیدوار انہیں منتخب کیا اور وہ جیت کر کامیاب ہوئے۔ 17 جون 2019 کو پھر وہ افسوسناک گھڑی آئی جب محمد مرسی کمرے عدالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ان کی جان آفری کے سپرد ہو گئی۔ موت کے وقت محمد مرسی کی عمر 67 سال کی تھی۔ ناظرین، آئیے آخر میں اب جانتے ہیں محمد مرسی کی کچھ نمایاں خصوصیات۔ محمد مرسی مصر کے پہلے ایسے صدر تھے جنہیں عوام نے منتخب کیا تھا۔ وہ ملک کے پہلے ایسے صدر تھے جن کا تعلق فوج سے نہیں تھا۔ محمد مرسی
مصر کے پہلے ایسے صدر تھے جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ محمد مرسی مصر کے پہلے ایسے صدر تھے جو شراب نہیں پیتے تھے۔ محمد مرسی مصر کے پہلے ایسے صدر تھے جو حافظ قرآن تھے۔ محمد مرسی مصر کے پہلے ایسے صدر تھے جنہوں نے اسرائیل کو پٹرول اور گیس کی سربراہی سے روک دیا تھا۔ محمد مرسی کے اس کے علاوہ خصوصیات کی تفصیل ہے، لمبی فہرست ہے اور بہت سی خوبیوں کے پیکر محمد مرسی تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ظالموں کا نشانہ بن کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تجزیہ نگاروں اور اسلامی دنیا کے ماہرین کا ماننا ہے کہ 2000 کے بعد مصر عالم اسلام میں 2 رہنما ابھرے تھے اور جن سے دنیا کو امید تھی، ایک ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور دوسرے مصر کے سابق صدر محمد مرسی۔ لیکن طیب اردوغان اور محمد مرسی دونوں کو مغربی طاقتوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ طیب اردوغان بچنے میں کامیاب رہے اور ان کے خلاف مغربی طاقتوں کی سازش کامیاب نہیں ہو پائی، جبکہ محمد مرسی ان کی سازش کا شکار ہو گئے اور آج ان کی وفات ہو گئی ہے یا انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ محمد مرسی نے یہ تمام کام بہت جلد بازی میں کیا، عجلت پسندی میں کیا اور ان کی جلد بازی کی وجہ سے ان کی مہم کامیاب نہیں ہو پائی۔ بہرحال محمد مرسی کے بارے میں مزید تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال خبر در خبر میں اتنا ہی اور مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔